کہتے ہیں آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی، آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی، نور سے تیرے فلک روشن درخشاں ہے زمین، اور تیری ہستی روشنی کا ایک حسین مینار ہے، ہر کرن جس کی نشانے منزل دنیا بدی، اور تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب، تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب، پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہ مبین، اور اے غریبوں کے سہارے، اے یتیموں کی مراد، اے محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں، اس لیے کہ ناگاہ ساکن ہواؤں پہ روانی آ گئی، چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی، اور آج زالوئے ازل نے صبح سے انگڑائی لی، مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی، مقصد اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، ایک شور ہوا پوری دنیا میں کہ ختم المرسلی پیدا ہوا، اور محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار۔ برادران اسلام، میلاد النبی کے تعلق سے آپ نے بہت ساری باتیں سنی، میں حضور کی سیرت کے ایک دو گوشے آپ کے روبرو رکھوں گا۔ یہ میلاد بڑا پیارا ہے، کیونکہ اس میں ہم اور آپ ہی نہیں ہیں، آسمان سے فرشتوں کی نورانی جماعت ہے، اور آپ درودوں سے اس محفل کو سجا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں سرکار کیا فرماتے ہیں درود کے متعلق؟ فرماتے ان اللہ وکل بقبری ملکا، سرکار فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک نے میری قبر پر ایک ایسا فرشتہ مقرر فرمایا ہے، یوں تو بے شمار فرشتے ہیں، 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بند کی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، اور جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ لیکن ایک فرشتہ ایسا ہے جو ہر وقت موجود رہتا، اس کی طاقت کتنی؟ فرماتے آقاب اسماء الخلائق، اللہ نے اسے تمام مخلوقات کی جتنی بھی مخلوقیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، تمام مخلوقات کی آواز سننے کی طاقت اللہ نے اس فرشتے کو عطا فرمائی۔ فرمایا فلا یصلی علی احد الی یوم القیامت الا بابلغنی باسمہ و اسم ابیہ فلاں ابن فلاں قد صلی علیہ۔ کہتے ہیں جب اپنے نبی پہ کوئی درود پڑھتا نا، کیونکہ ہم ہی اور آپ پڑھتے، چرند حضور پہ درود پڑھتے، فرشتے حضور پہ درود پڑھتے، شجر و حجر حضور پہ درود پڑھتے، حضور کی ماں کی باتیں آپ سننے تھے نا، عبد المطلب سے لوگوں نے کہا تھا اے عبد المطلب، کیونکہ عرب کا دستور کیا تھا جب کسی کے بیٹے کا انتقال ہوتا، کسی کے شوہر کا انتقال ہوتا، تو وہ ایک سال تک غم مناتے تھے۔ تو لوگوں نے حضور کے دادا سے کہا کیا تمہارے بیٹی کی وصال پر تمہاری جوان بہو کو غم نہیں ہے، افسوس نہیں ہے؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے وہ تو ایسی خوشبو لگاتی ہے، ایسی خوشبو لگاتی ہے کہ جس گلی سے گزرتی ہے وہ گلی بھی خوشبو سے مہک اٹھتی ہے۔ اور آپ جانتے غم کی حالت میں، سوگ کی حالت میں زینت ترک کی جاتی ہے، نئے لباس چھوڑے جاتے ہیں، سرمے خوشبودار چیزیں ختم کی جاتی ہیں،
عبد المطلب گھر آئے، اپنی شریک حیات سے کہا، حضور کی دادی فاطمہ سے کہا، اے فاطمہ لوگوں نے مجھ سے یہ باتیں کہی، کیا تم بہو سے کچھ نہیں کہتی؟ کہا میں کہنے تو چاہتی ہوں لیکن جب سامنے جاتی ہوں تو میرے دل پہ ہیبت تاری ہو جاتی ہے اور میں کوئی لفظ بول نہیں پاتی۔ کہا آپ کہہ دیجیے، آپ تو ابا ہیں۔ آواز دی، اے بیٹی آمینہ ذرا ادھر تو لا، تشریف لائیے۔ اٹھ کے گئی، ساس سسر نے آواز دی، سر جھکائے ہوئے جا رہی ہیں۔ بارگاہ عبد المطلب نے آ کے کہا تھا، جی ابا حضور ارشاد فرمائی۔ فرمایا بیٹی کیا تمہیں ہمارے بیٹے عبداللہ کے وصال کا کوئی غم نہیں ہے؟ کیا تمہیں ان کے مرنے کا کوئی صدمہ نہیں ہے؟ آہ نکل گئی، چیخ نکل گئی، کہا ابا آپ نے دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اے ابا مجھے اس سے زیادہ تکلیف میری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی، مجھے اس سے زیادہ غم کبھی نہیں ہوا۔ کہا بیٹی جب ایسی بات ہے تو میں نے سنا ہے کہ تو بہت عمدہ خوشبو لگاتی، تیری خوشبو سے گلی کوچے مہک جاتے ہیں۔ میں نے ایران کے بازار دیکھے، میں نے ملک شام کی منڈیاں دیکھی، میں بڑے بڑے شہروں میں گیا، کسی منڈی میں میں نے اتنی خوشبو والا عطر نہیں پایا جیسا عطر میری بیٹی آپ لگاتی ہو۔ کیا غم والے کو، سوگ مانے کو عطر لگانا چاہیے؟ تو رو کے فرمایا ابا یہ کسی عطر کی خوشبو نہیں ہے۔ فرمایا ابا یہ کسی عطر کی خوشبو نہیں ہے۔ فرمایا بیٹی کیا پھر کیا بات ہے؟ کہا ابا یہ ایک راز کی بات تھی، میں اسے چھپانا چاہتی تھی لیکن اب وقت آ گیا ہے تو راز فاش کر دیتی ہوں اور آپ کو بھی بتا دیتی ہوں۔ کہا بیٹی بتا۔ کہا ابا جس دن سے تمہارے بیٹے کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، جس دن سے میرے شکم میں امید آئی ہے، اس دن سے میرا شکم خوشبو والا ہو گیا، اس دن سے میرا بدن خوشبو والا ہو گیا ہے۔ اور ابا یہی نہیں، میں جس جگہ بیٹھ جاتی ہوں وہ جگہ بھی خوشبو والی ہو جاتی ہے۔ اور ابا اسی پہ بس نہیں ہے، میں جس تکیے پہ سر لگاتی ہوں وہ تکیہ بھی خوشبو والا ہو گیا ہے۔